باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود ایک بار پھر پروگرام ہارٹ ٹاک میں حاضر ہوں۔ آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیت ہے حسب روایت عبدالحلیم صاحب، جو سابقہ ریزیڈنٹ ڈائریکٹر گوجرانوالہ ڈویژن میرے ساتھ موجود ہیں۔ معروف ادبی اور ثقافتی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ معروف بیوروکریٹ بھی تھے۔ تو اس وقت ملکی حالات کے اوپر پچھلی پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی۔ آج پھر جو موجودہ اس وقت ملکی حالات ہیں اس کے اوپر میں ان سے کچھ سوالات کروں گا، ان سے جواب حاصل کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملکی حالات کس نیش کو کس سطح کی طرف جا رہے ہیں اور بھارت کیا چاہ رہا ہے، اور عالمی سطح پہ اس وقت کیا صورتحال ہے جو پاکستان اور بھارت کے اس وقت جو کشیدگی ہے اس کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام سر ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو 36 ڈرون حملے ہو چکے ہیں اس وقت پاکستان میں، آج بھی 6، جن میں 4 اوکاڑا میں، ایک وہاڑی میں، ایک پاک پتن میں، اور 7 تاریخ سے 6 اور 7 کی درمیانی شب سے لے کے آج تک یہ صورتحال۔ اور پاکستان نے تمام وہ جو اس میں اسرائیلی ساخت کے جو ڈرون ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں چھوٹے سائز کے، کیا اس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حکمت عملی پاکستان کی ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سردار طاہر صاحب۔ انڈیا بنیادی طور پہ چونکہ اگریسر ہے، روز سمجھا تھا کہ میں جو 6 اور 7 کی درمیانی شب جو اس نے شب خون مارنے کی کوشش کی تھی جی جی، اس میں وہ کامیاب ہو جائے گا اور اس میں اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور وکٹوریس اسٹائل میں واپس جائے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ وہ اس نے دہشت گردوں کو مارا ہے۔ اس میں وہ ٹوٹلی ناکام رہا، بلکہ الٹا پوری دنیا میں آج اسے کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ امریکی جو فارن سیکرٹری ہے اور جو نمائندہ ہے پریزیڈنٹ کی، اس نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے اپنے ڈیفنس میں ریٹیلیٹ کیا ہے، اور پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے، اس کی کیپیسٹی ہے، خاص طور پہ ایئر فورس کی، وہ دنیا کے سامنے آشکار ہوئی ہے۔ اور یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑے اچنبھے کی بات ہے کہ پاکستانی پائلٹس نے جنہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، انہوں نے دنیا کے جدید جنرل رفال 3 گرائے اور دیگر 2 طیارے بھی گرائے، اور ان کی مالیت تقریباً کہا جا رہا ہے کوئی $900 بلین ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جہاں $900 بلین کا لاس ہوا ہے انڈیا کو، تو وہاں کئی 100 ملین کی مارکیٹ کریش ہوئی ہے فرانس کی، جنہوں نے وہ طیارے مینوفیکچر کیے ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے الحمدللہ، اور پاکستان کی مسلح افواج نے، ایئر فورس نے اور دیگر نے بالکل اپنے ڈیفنس میں ایک بڑی مضبوط اور بڑی پروفیشنل رسپانس کا اظہار کیا ہے۔ یعنی پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ جدید ترین اور اعلیٰ ترین ایئر ڈیفنس سسٹم تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو اسٹریٹجی بنائی گئی، جو حکمت عملی طے کی گئی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، دیٹ واز این ایکسیلنٹ ون، کہ وہ انہوں نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا کہ دنیا مانتی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اگریسر ہے، اس نے یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے، پاکستان کے ساتھ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلگام کا جو ایشو ہے اس پہ پاکستان کا سٹینڈ پوری دنیا کو پہلے ہی پتہ ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا سے کہا تھا کہ ایک امپارشل کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کر لی جائے، ہم اس میں شامل نہیں، پاکستان کی انوالومنٹ اس میں نہیں ہے۔ اور پاکستان کا یہ دعویٰ بھی سچا ہے کہ انڈیا نے اور انڈین را نے، انڈین گورنمنٹ نے یہ باقاعدہ یہ پلان بنایا تھا اور پلان بنا کے پاکستان کو زیر کرنے کی کوشش کی۔ جیسے آج نا رہی بات آپ کے جو ڈرونز کے بارے میں، جی جی، اب یہ دیکھیں نفسیاتی طور پہ بھارت جو ہے
وہ دب گیا ہے. صحیح. یعنی پہلے آپ آتے ہو کہ 70-72 ہتھیاروں کے ساتھ اور حملہ کرتے ہو. جی جی. پاکستانی ایئر فورس آپ کو پاکستانی ہوائی حدود میں داخل نہیں ہونے دیتی. واہ. اپنی مہارت کی وجہ سے، اپنی ٹیکنیک کی وجہ سے آپ نقصان اٹھاتے ہو اور بھاگتے ہو، جان بچاتے ہو. اگر نہ بھاگتے تو 72 آئے تھے، 35 تو ضرور گرتے وہ، لیکن آپ جان بچا کے آپ لوگ بھاگے. اور آپ نے سمجھا تھا کہ پاکستان بس ایک بچوں کا کھیل ہے، ہم جیسے چاہیں گے کر لیں گے. بھارت کو شاید معلوم نہیں تھا کہ پاکستان 71 والا 71 والا پاکستان نہیں ہے. نو، پاکستان از این اٹامک کنٹری. پاکستان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے. اور پاکستان ایک نہیں، ایک بھارت نہیں، 4 بھارت بھی ہوں، ان سے نپٹ سکتا ہے. آج بھی نا اتنی اقوام متحدہ میں جو پاکستان کے مستقل ممبر ہیں، عاصم افتخار صاحب نے ایک میڈیا ٹاک کی ہے ترک میڈیا سے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے دن سے کہا کہ جو بلگام کا واقعہ ہے اس کی تحقیق کرائی جائے. کسی بھی فورم پر پاکستان تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بھارت نے ایک مثبت جواب نہیں دیا. اس کا ثالثی کا کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. آج وہ ہر درمی پہ ہے پوری دنیا کے سامنے. اور پاکستان کے ساتھ جو اس وقت جو حالات ہے ان کا دو ٹوک اور واضح موقف آج بھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری، جتنے بھی وہاں پر دیگر ممالک ہیں، ان سب کے سامنے انہوں نے اپنا موقف رکھا. انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان تحمل کا اور جنگ کے اصولوں کے مطابق اپنا قانونی حق رکھتا ہے جوابی کارروائی کا، لیکن پاکستان صبر و تحمل سے مظاہرہ کر رہا ہے. بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں، پاکستان نے نو ڈاؤٹ جہاں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، بہترین حکمت عملی سے انڈیا کو زیر کیا ہے. صحیح. حالانکہ یہ ڈرون، آپ نے کویشچن کیا تھا جی جی. کہ یہ ڈرون جو بھیج رہے ہیں، حالانکہ یہ ڈرون بنیادی طور پہ جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے جی، اور ہے وہ اس کے اسرائیل کے بنے ہوئے ہیں. بڑے جیدی انہوں نے یہ ڈرون جو ہے غزہ میں استعمال کیے، فلسطین میں استعمال کیے، وہاں بڑی کامیابی. اچھا، اپنی طرف سے سر اس میں انہوں نے کوشش کیا کہ چھوٹے بھیجے کو جو نظر نہ آئے. ایک تو یہ نظر نہ آئے کیونکہ ایئر ڈیفنس سسٹم میں جو سافٹ ویئر ہے وہ ظاہر ہتھیاروں کو لوکیٹ کرنے کا ہے. اس میں چھوٹے انہوں نے بھیجے کہ پکڑے نہ جائیں. لیکن پاکستان کا ایئر ڈیفنس جو ہے وہ اس نے اسے بھی ڈیڈکٹ کیا. اور یہ آپ نے کہا نا کہ 36 تیار، یہ 36 جو ہیں ڈرونز، یہ تو کل تک کی رپورٹ ہے. کل رات سے اب تک 48 مزید تقریباً 70-72 کے قریب یہ ڈرونز گرائے جا چکے ہیں. اور انہیں کوئی ایسا ڈیٹا نہیں مل سکا کہ پاکستان، اصل میں بھارت پریشان ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور کس طرح سے ہوا ہے. وہ جانچ میں ہے اور کھوج میں ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں کہاں ہے ان کی انسٹالیشن، لیکن انہیں اسے یہ پتہ نہیں چل رہا، اور اسے پتہ چلنا بھی نہیں ہے. سر، وزیر دفاع کا بھی آج قومی اسمبلی میں یہی تھا کہ بھارت اور اسرائیل ایک ہے، ان کا مقصد ایک ہے، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی. جیسے وہ غزہ کے اندر اور فلسطین ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی جو وہاں پہ اس وقت داستان ہے، ہولی کھیل رہا ہے ان کے خون کے ساتھ. اس وقت جو کشمیر کے اندر جو بھارت ایک جیسا ان کا مقاصد. تو یہ اور پھر پاکستان نے کہا کہ 2% حق رکھتا ہے، کوئی یقین کرے ہماری 200% تیاری ہے. یہ تمام بیان، یہ تمام چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح راستے پہ ہیں؟ دیکھیں، جب جنگیں ہوتی ہیں نا تو جنگوں کے ساتھ ایک تو محاذوں پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، فضائیہ اپنی کام کر رہی ہوتی ہے، نیوی اپنی کام کر رہی ہے. ایک نفسیاتی جنگ بھی ہوتی ہے. صحیح. لفظی جنگ بھی ہوتی ہے. میڈیا پہ جنگ بھی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اس میں ایگزیگریشن تو ہو سکتا ہے نا
انڈیا نے بھی کیا، ہو سکتا ہے پاکستان کی جانب سے بھی ہو، سر انڈیا پہ لیکن پاکستان نے حملہ کر دیا. پاکستان نے انہوں نے اگر ہمارے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ 200% ہماری تیاری ہے، ہاں تو میرا خیال ہے صحیح وہ کہا. 1000% بھی کہتے تو جسٹیفائڈ تھا، ٹھیک. کیونکہ پاکستان کی افواج، جو پاکستان کی ایئر فورس نے پرٹیکولرلی یہ ثابت کیا ہے کہ ہم تیار ہیں، آپ بس آؤ، ٹھیک ہے. آپ 1000 تیاروں کے ساتھ آؤ، ہم تمہیں سب کو راہ کر کے دکھائیں گے. ٹھیک تو ہو. یہ ان کا جو ہے نا بیان خواجہ آصف صاحب کا، وہ حق بجانب ہے. انہیں میرا خیال ہے 200% نہیں، چلو 500% سر دوسری طرف جو ہمارے سفیر امریکہ کے اندر رضوان سعید شیخ صاحب، ان کا جی کہنا ہے کہ پاکستان تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، پاکستانی قوم کا بے انتہا اپنی حکومت پر، آرمی پر اس وقت پریشر ہے کہ جوابی کارروائی کی جائے. بالکل. لیکن پاکستان تحمل کا اور جو جنگ کے اصول ہیں ان کے مطابق حکمت عملی بنا رہا ہے. دیکھیں اتنے ڈرون گرے، ہاں جہاں جہاں بھی ڈرون گرے ہیں ہماری عوام ان جگہوں پہ پہنچی ہے. صحیح. انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے کہ یہ اسرائیلی جو ڈرون گرائے گئے، انہوں نے سیلیبریٹ کیا کہ ہم نے دنیا کی جو ٹیکنالوجیز ہیں نا ان کو رد کر کے دکھایا ہے. دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہے وار کے حوالے سے جی جی جنگوں کے حوالے سے، وہ ان ٹیکنالوجی پہ اب بہت سارے کویشچن بھی اٹھیں گے. صحیح. اب جسے میڈ ان اسرائیل جو ڈرون ہے نا اس پر بھی کویشچن اٹھیں گے. رفال پر تو اٹھ گئے، باقی دیگر جو ہے انشاءاللہ العزیز پاک آرمی اور پاکستان اپنے زور بازو سے، اپنی اچھی حکمت عملی سے انشاءاللہ العزیز بڑوں کو سوچنے پہ مجبور کرے گا. اور میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ نیب صدر امریکن جے ڈی وینس، جو بیان اس کا پہلے تھا اس سے بالکل فرق آ گیا ہے. صحیح. جو فارن افیئر ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا، اس کے بیان میں بھی فرق آ گیا ہے. اب وہ بڑی بیلنس بات کر رہے ہیں پاکستان کے فیور میں بھی، اور ظاہر انڈیا ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں، ثالثی کی بھی پیشکش کر رہے ہیں. حالانکہ پاکستان کے ساتھ امریکہ نے کبھی بھی ایسا رویہ نہیں رکھا. ہسٹری شاہد ہے کہ جب 71 میں مشرقی پاکستان ٹوٹا تو پاکستانی فوج اور پاکستان کی قوم اپنے دوست امریکہ کے بیڑے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ بیڑا نہیں آیا، ہمارا بیڑا کر کے انہوں نے کیا. صحیح. اور آج کے حالات میں ہم نے قطعی طور پہ امریکہ کا ڈپینڈ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ پاکستان از ناٹ ڈپینڈنٹ آن امریکہ نو. سر آج ایون کہ وہ جھوٹی خبر جو چلائی گئی کہ F-16 کا استعمال ہوا ہے، تو یہ بھی فیک، اور یہ ان کا جو فارن افیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے نیگیٹ کیا کہ نہیں F-16 کا کوئی استعمال نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ اب F-16 بھی کوئی ہمارے لیے اہمیت نہیں. وی ہیو سم تھنگ سپیریئر ٹو F-16. وہ سوچ رہے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی سوچ رہے ہیں یا کیوں نہیں انہوں نے استعمال کیا. صحیح. سر آج کیونکہ قومی اسمبلی کا بھی اس وقت اجلاس جاری ہے، تو اس میں مولانا فضل الرحمان نے جو ایک بڑی شخصیت ہے سیاسی طور پر اور ان کی بڑی گہری نظر ہے، انہوں نے آج جو تقریر کی ہے، انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بے شک ہمارے بے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر رہیں گے، لیکن ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا جی سفارتکاری کے طور پر مختلف ملکوں کے ساتھ ہمارے جو وفود ہیں، جو بات آپ نے کی تھی پچھلے پروگرام میں کہ وفود بھیجنے چاہیے، جو جتنے پارلیمنٹ کے ممبران ہیں ان کے 2-2 4-4 افراد کے ڈیلیگیشن بنا کے. آج انہوں نے بھی یہ بات کی کہ کمی ہے، لیکن وزیر دفاع نے ان کو کہا جی ہمارا مختلف ممالک سے رابطے میں ہے، UAE سے ہے، سعودی عرب سے ہیں، ترک سے ہیں، ایران کے وزیر خارجہ 2 دن پہلے پاکستان سے ہو کے گئے ہیں، آذربائیجان نے کھل کر پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا، چین نے کر دیا. انہوں نے اس تمام کوشچن کا جواب دیا، لیکن جو آپ کی بات تھی اس کی کمی ہے، آپ سمجھتے ہیں ابھی؟ دیکھیں
ہمیں جو جس طرح سے مولانا کا پریویس بیان گورنمنٹ ٹھیک ہے. نے جس طرح سے اس ملک کو آئسولیشن میں ہوں، ڈال دیا تھا، ہم انٹرنیشنلی تنہائی کا شکار ہو گئے تھے، جی جی اقلاپے کا شکار ہو گئے تھے. تو کمی تو محسوس ہو رہی ہے کہ جناب پاکستانی وفود نہیں جا رہے. شاید انہیں خدشہ ہے کہ ہم جائیں تو جائیں کسی کو. جو ڈیلیگیشنز کا ایکسچینج ہوتا ہے اسٹیٹ لیول پہ، وہ بہت سائڈ پہ ولنگ ہوتی ہے، یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے ایک قسم کا، بے شک. اور اس میں جو ایشوز ہیں وہ سیٹل ڈاؤن کر کے نکلا جاتا ہے. باقی باتیں جو ہوتی ہیں آف دی ریکارڈ ادھر ہوتی ہیں جو بھی ہوتی ہیں، لیکن میجر کی جو ایشوز ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو کے پھر وہ وفود جو ہے وہ خارجہ پالیسی کی سطح پہ وہ ایکسچینج ہوتے ہیں، صحیح. یعنی آتے جاتے ہیں. مولانا میں کی یہ بات سمجھتا ہوں آپ کو مولانا صاحب نے بھی اچھی بات کی ہے. پاکستان، میں نے اس دن کہا تھا، پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ دیکھیں آپ بلاول بھٹو کو آپ ان کی انڈرمائن نہ تقریر بھی کریں، بڑی معنی رکھتی تھی کل کی. آپ نے انڈرمائن نہ سنی کریں. ہوگی، بڑی اور جاندار تقریر. انہوں نے دو ٹوک جواب ہاں دیا جی کہ پاکستان بھرپور جواب دے گا. نوجوانوں کی طرح انہوں نے جو خطاب کیا. بالکل. ہاں اور دیکھیں میرا خیال ہے کہ بلاول نے شاید گورنمنٹ سے بھی زیادہ سخت اور اسٹرانگ جواب دیا ہے، جواب دیا. اور یہ میسج گیا ہے انڈیا میں کہ یہ قوم جو ہے ایک ہے. ایک ہے. یعنی ڈیفنس جو ہے، دفاع جو ہے، ملک کی سالمیت جو ہے، ملک کی انٹیگریٹی جو ہے، وہ ان پہ کوئی کویشچن نہیں ہے. صحیح. لیکن ایک جو بڑا افسوس کی بات ہے کہ میں نے بذات خود سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے کچھ ایکٹیوسٹ، جو ایون گجرانوالہ کے کچھ ایکٹیوسٹ ہیں، دیکھے ہیں کہ وہ اس ساری سچویشن کو نا وہ غلط انداز میں اپلوڈ کر رہے ہیں، اور اس سے تاثر یہ پیدا کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر جنگ کے حوالے سے اور سارے کنفلکٹ کے حوالے سے ایک اختلاف رائے موجود ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو وہ ان اکاؤنٹس کو بند کرنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کے جو سینٹرل لیڈرشپ ہے، بلکہ پی ٹی آئی کے جو بانی پی ٹی آئی ہیں، انہیں ڈائریکشن دینی چاہیے کہ اس ایشو پہ یہ لوگ بات نہ کریں. صحیح. اور یہی حب الوطنی کا تقاضا ہے. ادروائز یہ قوم جو دیکھ رہی ہے سب کچھ، یہ ایٹیٹیوڈ لوگوں کا سب کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہی ہے، اور اگر کچھ کل کراں ہمیں اگر اس میں سارے معاملے میں انشاءاللہ سکسیس ملے گی، تو پھر سکسیس کا دعویٰ داری کرنے میں اس پارٹی کا حق نہیں بنے گا. دیکھیں پاکستان سب کا ہے، اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے پاکستان کی پولیٹکس کرنی ہے، پھر پاکستان کے مفادات جو کی انٹرسٹ ہیں، پاکستان کے کی مفادات جو ہے پاکستان کے، ان کو سیف گارڈ کرنا نہ صرف بینگ پولیٹیکل پارٹی، عام شہری کے طور پر سب لوگوں کا، تمام شہریوں کا فرض ہے. سر آپ نے جو پچھلے پروگرام میں کہا تھا علیم صاحب کہ انڈیا کے پاس پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اتنی گنجائش نہیں ہے، اتنا سسٹم نہیں ہے. آج 4 دن پانی روکا جناب کا، اچانک انہوں نے پانی کھولا اور اس کی سطح پھر اوپر چلی گئی. آپ کی وہ بات درست ثابت ہوئی. اور جو ڈیم کے اندر جو ان کا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ سندھ تاس جو معاہدہ معطل کرنا، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ خالی باتیں ہیں اور خواب ہے انڈیا کا. سیاسی بیان بازی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے، اس کے یہ ایسا ٹریٹی ہے جس پہ پانی کی تقسیم کے حوالے، جس پہ گارنٹیز ہیں، یعنی ریاستوں کی گارنٹی ہے، یو این او کی گارنٹی ہے کہ پانی کی جو تقسیم ہے اس طرح سے ہوئی ہے، اور وہ رہنی ہے. وائلیشن جو ہے، پانی کی وائلیشن جو ہے، یہ اٹسیلف ایک بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں اس پہ بھی ہم پاکستان جو ہے اس پہ بھی سٹینڈ لے سکتے ہیں. صحیح. دجلہ کا پانی ایک دفعہ ترکیہ نے روکا تھا، تو صدام حسین صاحب نے اپنی سیکیورٹی کونسل وغیرہ کے اجلاس کر کے، میٹنگ کر کے، دجلہ کے کنارے جا کے بیٹھ کے اور کہا کہ 24 گھنٹوں کے اندر پانی نہ کھولا گیا تو پھر جو ہوگا دنیا دیکھے گی. ٹھیک ہو گیا. تو آپ تاریخ کی طرف چلے گئے. اچھا، اب جو اس وقت جو مجموعی صورتحال ہے، آپ نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی سے ہمارے ناظرین کو بتایا. اب جو اسٹل جو صورتحال ہے، اب پاکستان کی جو حکمت عملی کیا سمجھتے ہیں
کہ جو اس وقت چل رہی ہے کہ فوری جواب نہیں دیا گیا، اور کل انڈیا کا بھرپور میڈیا جو ہے پاکستان نے انڈیا پہ حملہ کر دیا، اس کی خبریں چلائی اپنے نیشنل چینل پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ پاکستان نے میزائلوں سے حملہ کر دیا مختلف شہروں پہ۔ اس کے بدلے میں آئی پی ایل بھی وہاں کرکٹ کا جو بہت بڑا میلہ، اور یہاں پہ پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ دونوں کے میچ روک دیے گئے، اور اب کہیں اور منتقل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹی خبریں، یہ اس وقت جو افواہیں گردش کر رہی ہیں، یہ انڈیا کی بخلاہٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے؟ نو لوڈ، یہ انڈین گورنمنٹ انتہائی بخلاہٹ کا شکار ہے، بلکہ انڈین میڈیا بھی آج تو انڈین میڈیا کے بڑے چینلز نے اپالوجیز سبمٹ کی ہیں کہ جو انہوں نے فیک نیوز، انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے کہا جی ہمارا سورس جو تھا وہ ٹھیک ثابت نہیں ہوا، یہ غلط تھا کہ یہ کوئی لاہور پہ اٹیک ہو گیا یا ادھر ہو گیا، یہ ایکچولی جو ڈرونز کے معاملے تھے ان کو اٹیک تصور کیا گیا۔ کل تو پٹھان کوٹ کشمیر کے اندر حملے کی بات، وہاں سے F-16 گرانے کی بھی بات ہوئی ایسے تھی، ہی۔ لیکن یہ ان کی جہاں ان کی بخلاہٹ ہے وہاں وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کا نظام اتنا، شاید وہ کنسیڈر کر رہے ہیں، سپوز کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان کی گورنمنٹ کی اب اندرون ملک کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے بھئی پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایک سینٹرلائز نظام کے تحت بھی ہے، اور اس سینٹرلائز نظام کے تحت پاکستان کے مشرقی مغربی ساری سرحدوں کی صورتحال جو نا ایک کمرے میں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی افواج یا پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اس سلسلے میں کوئی غافل بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح سے جنگیں جیتی نہیں جا سکتی، بلکہ یہ بے وقوفی ہے جس طرح سے سوشل میڈیا کے تحت انڈیا میں مودی صاحب 2 دفعہ سوشل میڈیا کے زور پہ یہ لوگ آئے ہیں۔ صحیح، جھوٹا پراپوگنڈا 2019 کے اندر وہ کیا گیا، اب پھر وہی کھیل چایا گیا، یعنی کہ یہ پاکستان کے سفارت کا، پاکستان کا خارجہ پالیسی یہی کہہ رہا ہے کہ انڈیا اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے، پاکستان پہ الزام حاصل کرتا ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کی مذمت کی ہے، ہم خود دہشت گردی کا شکار ملک ہیں جس کے لیے بے شمار قربانیاں دی اس ملک۔ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ مودی کو اتنا بڑا انٹلیکچوئل ملا ہے، وہ ان کی سوچ محدود ہے۔ ایک انتہا پسند اور قدامت پسند شخص کی سوچ براڈر نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ وہ سیاست سوشل میڈیا کی وجہ سے 2-3 دفعہ پرائم منسٹر وہاں بن گیا، لوگوں کو بیوقوف نے بنا لیا، لیکن اس کے بعد یقین کریں میرا اپنا خیال ہے کہ بھارت کی ترقی کا کوئی پروگرام نہیں ہوگا، نہ ہی ہے، اس لیے وہ اس طرح کے نعرے لگا کے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹ پھیلا کے لوگوں کو کی ہمدردیاں لیتا ہے، اور 2-3 دفعہ ہو گیا ہے، اب میرا انتہا ہو گئی ہے۔ اب تو جو بھارتی عوام ہیں جو پیس چاہتے ہیں، ہم مانگی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے سوچ لیا ہے، اور اس کا رزلٹ بہار کے الیکشن میں آنے والا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، اب آخر پہ کل وزیر اطلاعات آج بھی انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر کل بھرپور سپیچ کی اور میڈیا سے بھی بات کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جو مشترکہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا اس میں پاکستان کے وزیر اعظم نے تمام مسلح افواج اور دیگر جو اسٹیک ہولڈر نے متفقہ طور پر ایک پالیسی جو فائنل ہو گئی ہے، اور حکومت نے افواج پاکستان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم، اینی ٹائم، جہاں چاہیں وہاں اٹیک کرے انڈیا کے خلاف، اور اب آرمی کو طے کرنا ہے کہ وہ کب اور کس جگہ، اور کیونکہ پاکستان کا یہ قانونی حق ہے کہ اس کو جوابی وار کیا جائے، اس کا جواب دیا جائے، اور پاکستان کسی طرح بھی کمزور نہیں اور نہ اپنی کمزوری دکھائے گا۔ یہ آپ بالکل نیشنل سیکیورٹی کونسل میں یہ فیصلہ ہوا، جی اور فوج کو یہ اختیار دیا گیا کہ
یہ لمبی چوڑی فائل اپروول کی ضرورت نہیں رہی. صحیح. اب یہ ہے کہ جو جس سیکٹر میں کوئی اس طرح کی اگریشن ہو رہا ہے اس سیکٹر کا شاید جو کمانڈر ہے جو وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور وہ کر دے گا. دیکھیں لائن آف کنٹرول پہ جو کچھ کل رات سے ہو رہا ہے اس میں پاکستان نے بھرپور جواب دیا, ان کی چونکیاں تباہ کی ہیں, اور یہ بہترین اسٹریٹجی ہے. وہاں کسی سیویلین کی لاش نہیں اٹھائی گئی. یہاں پہ 30 پاکستانی اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. یہاں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں وہ سیویلین ہوئے ہیں. بے شک وہاں لاشیں جو اٹھائی گئی ہیں, جو جہنم وصل ہوئے ہیں, وہ سب فوجی ہوئے ہیں. اور یہ بھی ہماری ایک پروفیشنل جیت ہے کہ ہم نے سیویلین اداروں یا سیویلین لوکیلٹیز میں یا سیویلین جگہوں پہ ہم نے کسی قسم کی کوئی بمباری نہیں کی, انہیں ٹارگٹ نہیں کیا. کیونکہ جو وار لاز ہیں, انٹرنیشنل وار لاز ہیں, اس میں بھی ہم نے بالکل وائلیشن نہیں کیا, قطعی طور پہ وائلیشن نہیں کیا. اور ہم نے الحمدللہ اب تک جو اطلاعات ہیں کہ ہم نے اپنے شہداء کا بدلہ ٹرپلیکیٹ کر کے لے لیا ہے. صحیح. ادھر سیویلین شہید ہوئے ہیں, وہاں ان کے فوجی گرے ہیں. صحیح. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکمت عملی ٹھیک ہے, بہترین حکمت عملی ہے, اور پاکستان انشاءاللہ جواب ضرور دے گا. جواب دیکھیں پاکستان دو صورتیں ہیں جی. جو میں نے بھی جو سپیچ سنی ہے اور میں جو میڈیا میں جو دیکھ رہا تھا, سوشل میڈیا پہ جو ویلاگز کر رہے ہیں بڑے بڑے صحافی, جی جی, انہوں نے تو کہا کہ جناب ایون دا پلیسز ہیز بین فائنل, کہاں اٹیک کرنا ہے, یہ چیزیں فائنل ہیں. دیکھیں جب یہ فائنل کر لیا گیا ہے تو پھر وہ اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب انڈیا کوئی ایک اور فاش غلطی کرے گا جس کے جواب میں وہ 5 پلیسز جو ہیں جہنم واصل کر دی جائے. صحیح. جی ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں معروف بیوروکریٹ, ادبی و ثقافتی شخصیت گجرانوالہ کی سابقہ ریزیڈنٹ ڈائریکٹر عبداللہ علیم خان صاحب. ان سے میں نے کوشش کی ہے موجودہ جو ملکی حالات ہیں, سیاسی حالات ہیں, اس کے اوپر گفتگو کرنے پہ. آخر پہ میں گجرانوالہ میں بھی انتظامیہ نے ایک افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی نکالی, اس کے حوالے سے, اور جو لوگ آج کل افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی, اسکولوں کے بچے, بوڑھے, جوان, ہم نے دیکھے کہ وہ پاک فوج زندہ آباد, پاکستان زندہ آباد کے جو یہ مرال بن رہا ہے, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مرال انڈیا یا دیگر ممالک کے لیے ایک پیغام ہے؟ تو بالکل یہ پیغام نہیں ہے, انڈیا سمجھتا ہے. دیکھیں جب انڈیا ڈرون بھیجتا ہے, پاکستانی فوج اسے گراتی ہے, تو یہ پاکستانی عوام اور ڈرون دیکھنے کے لیے بھاگتے اس طرف جاتے ہیں. صحیح. یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو مقصد ہے شہادت ہے, مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. صحیح. دیکھیں مسلمان جو ہے وہ یہاں پہ اگرچہ ہمارے یہاں اقلیتیں بھی موجود ہیں, اور میں اقلیتوں کی اسٹیٹمنٹیں بھی سن رہا تھا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان سے 2 قدم آگے ہوں گے اگر کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. صحیح. اور سندھ میں ایسی یکجہتی جو ہے ہندو, کرسچن, مسلمان, پارسی, یہ سب کمیونٹی جتنی بھی ہیں انہوں نے مل کے ریلیاں نکالی ہیں اور میسج بھیجا ہے انڈیا والوں کو کہ اگر کسی قسم کی اس نے اگریشن کرنی ہے تو سوچ لے کہ ہم ایٹمی قوت کے باوجود بھی اگر لڑنا پڑا آخری حد تک تو ڈنڈے سوٹے سے بھی لڑیں گے. صحیح. کیونکہ عوام کے پاس تو ڈنڈا سوٹا ہی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. صحیح. جی ناظرین, میں نے آج کوشش کی کہ پاکستان کے موجودہ اس وقت جو بھارت کے ساتھ کشیدگی ہے, اور جو بھارت نے رات کے اندھیرے میں شب خون مارنے کی کوشش کی 6 اور 7 کی درمیانی شب کو, اس حوالے سے, اور پاکستان کی جو خارجہ امور پر جو اس وقت کامیابیاں ہیں, اور جو اس وقت قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر مولانا فضل اور دیگر رہنماؤں کی جو گفتگو ہے, پاکستان کی جو حکمت عملی ہے,
اور اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی، اور ان سے میاں حلیم عبدالحلیم صاحب سے میں نے کوشش کی کہ موجودہ حالات کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو کی جا سکے۔ مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے کہ ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔